بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب النکاح، اور صفحہ نمبر ہے 770 770۔ باب اذا کان الولی هو الخاطب، جب ولی ہی نکاح کا پیغام بھیجنے والا ہو۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ولی جو ہے وہ خود، جس کی اس نے آگے شادی کرنی تھی، کیا اس سے وہ خود نکاح کر سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آیا وہ خود ہی نکاح کر لے یا کہ وہ کسی اور کو ولایت سونپے، بھائی تم اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو؟ یہ والا جو ہے نا اصل کویسچن ہے۔ پہلے یہ ضمن میں باب پڑھیں، پھر حاشیے میں کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور خلاصہ کلام جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، وخاطب المغیرہ بن شعبہ امراۃ هو اول الناس بها، مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ایک ایسی عورت کو، هو اول الناس بها، جبکہ وہ خود لوگوں میں سب زیادہ قریبی تھے اس کے۔ فامر رجلا، پھر ایک آدمی کو حکم دیا، فزوجہ، اس نے ان کی شادی کر دی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا کہ مغیرہ بن شعبہ نے کیا کہا، کسی اور سے کہا، کسی اور کو ولایت سونپ دی۔ یہی بات سمجھ آئی نا؟ اگر ولی کرنا چاہتا ہے تو کسی اور سے کہے گا بھی، تاکہ کل کو مسئلہ نہ بنے۔ اب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہی خود ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی میں نے نکاح کر لیا، بس ٹھیک ہے، کل کو کوئی چیز اوپن ہوتی ہے لوگ اس کے اوپر الزام لگا دیں، اب آپ بولیں میں نے تو اسے نکاح کیا ہوا تھا، میں اس کا ولی ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کسی اور بندے کو کہے گا، تاکہ کل کو بندہ کہہ سکے بھئی میں نے فلاں سے کہا تھا اور اس نے نکاح کروایا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا ام حکیم سے، ام حکیم بنت کارز، ام حکیم بنت کارز سے، اتجعلین امرک الیہ، کیا تو اپنا معاملہ مجھے سونپتی ہے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا ولی بناتی ہوں، یہ ام حکیم کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا قد تزوجتک، تو میں نے تجھ سے اپنا نکاح کر لیا۔ سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا، وہ نکاح ہوگا نا، کبھی میرے کہیں نکاح کروا دو۔ انہوں نے بولا اب میں جہاں بھی کروا دوں تو یہ منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میری بیگم ہو۔ کام میں سیدھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے کسی اور کے سامنے یہ بات کی یا کسی کو گواہ بنایا، یہ جو بھی حساب کتاب ہے۔ عطا نے کہا لیشہد، چاہیے کہ وہ گواہ بنائے، انی قد نکحت کی، کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا اس بات پہ۔ اولیام الرجل من عشیرتیا، یا پھر وہ اپنے قبیلے میں سے، خاندان میں سے کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نکاح کروائے۔ مطلب یہ ہے کہ گواہ بنانا ضروری ہے یا ولی بنانا کسی اور کو اس ولی کا ضروری ہے، ولایت سونپنا، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سہل نے کہا، ایک عورت نے اللہ کے نبی سے کہا، احب لک نفسی، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ لم تکن لک بحاجۃ فزوجنیھا، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے نبی کو سونپا، تو اللہ کے نبی نے پھر آگے اس کا نکاح کر دیا۔ اب اس پہ جو ہے نا، اب ایک چیز ہوتی ہے اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے کہ اذا کان الولی ای فی النکاح هو الخاطب ای هل یزوج نفسه او یحتاج الی ولی آخر، یہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ آیا وہ اپنی شادی خود کرے گا یا کہ اس کو دوسرے ولی کی ضرورت ہے؟ ابن منیر نے کہا ترجمے میں ما یدل علی الجواز والمنع، اچھا ترجمہ دیکھیں نا، اس میں دونوں طرح کے دلائل ہیں۔ یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اچھا ابھی آگے
تبصرہ کر رہے ہیں کہ فین اللہ سار اللہ طفی امر الولی غیر ہو ان یزویجہ ولیس فی تصریح بالمن من تزویج نفسہ، وہ آثار جن میں یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ آثار لے کر آئے ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے، وہ آثار جن میں ولی نے دوسرے کو حکم دیا کہ وہ اس کی نکاح کروا دے، اس میں وضاحت نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہے بذات خود من تزویج نفسہ، منع کیا گیا کہ بندہ اپنی شادی نہیں کر سکتا، کہ تو اس میں وضاحت نہیں ہے۔ وقت عورت فی ترجمہ اثراتائن الدال علی الجوازی، اب اس میں آگے چل کے لکھتے ہیں وقد اختلف السلف فی ذالک، سلف کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، آیا ولی اپنا نکاح کرے گا یا کہ نہیں۔ اوزائی، ربیعہ، ثوری، مالک، ابو حنیفہ واکثر اصحابی واللیث، یہ سارے کہتے ہیں یزوج الولی نفسہ ہم، ٹھیک ہے، یہ نفسہ ولی اپنا نکاح کر سکتا ہے، نفسہ ووافقہم، یہ نفسہ میرا خیال غلط ہے، ووافقہم ابو ثور ام مالک، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر وہ کہتے ہیں ووافقہم ابو ثور، اور امام مالک سے مروی ہے لو قالت السیب لولیہ، اگر ایک شوہر دیدہ اپنے ولی سے کہتی ہے زوجنی بمن رأیت، میری شادی کر دے جس سے تو چاہتا ہے، فزوجہا من نفسی، اس نے اس کا نکاح اپنے آپ سے کر لیا، او ممن اختارا، یا اس سے جس کو اس نے پسند کیا لازمہ، تو اس پر لازم ہو جائے گا سالی کا یہ چیز۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں یزوجہ السلطان او ولی آخر مثلہ، ووافق ظفر و داؤد وحجۃ من الولایت شرط فی العقد فلا یکون ناکح منکیا کما لا یبیع من نفسی قالہ ابن حجر فی الباطن۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ولی کا ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں وجہ، کہتے ہیں نکاح میں ولایت شرط ہے، ان الولایت شرط فی العقد، اب نکاح جو نکاح بندہ کر رہا ہے وہ خود ایک ہی وقت میں ناکح بھی ہو اور منکح بھی ہو، وہ نکاح کر بھی رہا ہو اور نکاح کروا بھی رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، لہذا ولایت آگے سونپنا پڑے گی۔ تو یہ ان کا جو اہل علم کا اختلاف ہے اس کی طرف میں نے اشارہ جو ہے نا آپ کو دے دی ہے۔ تفصیلات آپ اس میں جو فتاویٰ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا احادیث کی جو شروحات ہیں ان میں آپ پھر طرفین کے جو دلائل ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال اس میں یہ ہے، آپ صورتحال دیکھ لیں، بعض ایسی مثلا کوئی کیا کہتے ہیں صورت ہوتی ہے کہ بندہ خود بھی اگر نکاح کر لے تو کوئی ایشو نہیں بنتا نا، وہاں پہ بندہ خود کر سکتا ہے، ادروائز یہاں پہ لگے کہ بھئی کوئی اس کے جو نتائج ہیں وہ کوئی غلط بھی نکل سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی بندہ تیسرا ڈال کے تاکہ کل کو کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو وہ کر لے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یس چلیں جی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن الی آخر الآیہ، پیچھے کی کئی دفعہ یہ بات گزری ہے، اور نے کہا ہی الیتیمۃ تکون فی حجر الرجل، یہ یتیم بچی آدمی کی پرورش میں ہوتی ہے، قد شارکت ہو فی مالہ، تحقیق وہ اس کے ساتھ اس کے مال میں شریک ہوتی ہے، فیرغب عنہا ان یتزوجہا، وہ اراد کرتا ہے اس بات سے کہ وہ اس سے نکاح کرے، ویکرہ ان یزوج غیرہ، اور ناپسند کرتا ہے اس بات کو بھی کہ اس کا نکاح غیر سے کروا دے، فیدخل علیہ فی مالی، پھر دوسرا بندہ اس پر اس کے مال میں داخل ہو جائے، فیا بسوا، پھر اس کو روک کے رکھتا، فنہاہم اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے روک دی۔ چلیں اب اس میں ہے نا فیرغب عنہا ان یتزوج، اس کا مطلب نکاح بندہ کر سکتا ہے، جو ولی ہے وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتا ہے، بشرطے کہ رشتہ ایسا نہ ہو جن پہ پابندی ہے کہ آپ فلاں فلاں رشتہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور ولی ہونا چاہیے۔ پڑھیں مشہور حدیث ابھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے، کئی دفعہ آئی ہے، سال بن سعد نے بیان کیا، کنا عند النبی، ہم اللہ کے نبی کے پاس سے جلوساً بیٹھے ہوئے، فجات و امرات، ایک عورت آپ کے پاس تعرض نفسہ علیہ، اپنا آپ پر پیش کر رہی تھی، فخفض فی نظر ورفع، نظر کو آپ نے اونچا کیا، نیچے کیا، اونچا کیا، فلم یردہا، ہاں پھر آپ نے اس کو لوٹایا نہیں، یا آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، فقال رجل من اصحابی، آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا زوجنی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی میرا نکاح اس سے کر دیں۔ آپ نے کہا آئندہ کا من شین کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ما عندی من شین، میرے پاس کچھ نہیں۔ کالا ولا خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ کالا ولا خاتم من حدید، شارٹ کر دی ہے کسی راوی نے، ادروائز گھر بھیجا پھر یہ وہ فلانڈنگ سر، یا امام بخاری نے بھی شارٹ کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولیکن اشکو بردتی ہادی، لیکن میں یہ اپنی چادر پھاڑتا ہوں، بہتیہا النصف، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، واخذ النصف، اور آدھی میں لے لیتا ہوں۔ آپ نے کہا لا نہیں۔ حل ما کا من القرآن شیئن، کیا تیرے پاس قرآن میں سے کچھ ہے؟ اس نے کہا ناما قال، آپ نے کہا اذا تجا فقد زویتکھا، تحقیق میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، بما ما کا من القرآن، اس قرآن کے بدلے میں جو تیرے پاس ہے۔ چلیں والد و صغار، آدمی کا نکاح کروانا اپنے چھوٹے بچوں کا، والدہ الصغار، چھوٹی بچیوں کا، لقولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا واللہ لم یہدنا، اور وہ عورتیں لم یہدنا جنہیں حیض نہیں آیا، جنہیں مینسز نہیں آیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمر ہے چھوٹی، ابھی اس ایج کو نہیں لڑکی پہنچی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں بعد مسائل بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے مینسز یا تو دیر سے آتے ہیں یا زندگی کے بارے نہیں آتے، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا چاہیے پراپرلی، اگر چیک اپ کرایا جائے، بر وقت علاج کرایا جائے تو یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً اس پر توجہ نہیں دی جاتی، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، پھر اس کی وجہ سے مستقبل میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ فجعل عدتہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت کو ثلاثۃ اشہر، 3 ماہ رکھا، قبل البلوغ، بالغ ہونے سے پہلے۔ تو بھئی جو عدت 3 ماہ، ٹھیک ہے، نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح آدمی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں میں واشیہ دیکھ رہا تھا، عائشہ ان نبی تزوجا وهي بنت 6 سنین، اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی اور یہ 6 سال کی تھیں۔ وادخلت علیہ، اور رخصتی ہوئی، وهي بنت 9 اور 9 سال کی تھیں۔ ومکثت عنده 9 اور 9 سال اللہ کے نبی کے پاس وہ ٹھہری رہیں۔ چلے باب تزویج الابی ابنتہ، باپ کا اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا، من الامام، امام سے۔ کیا باپ جو ہے وہ امام سے نکاح کر کے دے گا تو اور کون کر کے دے گا؟ باپ ہی کر کے دے گا نا، اس لیے یہ باپ کا، یہ نہیں کہ میں امام ہوں اور جناب میں پوری کیا کہتے ہیں عوام الناس کا میں ولی ہوں، میں سلطان ہوں، ٹھیک ہے بھئی جو بھی لڑکی پسند آ جائے گی ٹھیک ہے وہ میری ہے، تو یہ نہیں، لڑکی کا جو باپ ہے وہ نکاح کر کے دے گا تو پھر ہے۔ وقال عمر، حضرت عمر نے کہا خاطب النبی الیہ حفصہ، اللہ کے نبی نے میرے پاس حفصہ کا نکاح کا پیغام بھیجا، فان کا، تو پھر میں نے نکاح کر کے دیا۔ چلیں جی، عائشہ سے مروی ان نبی تزوجا وهي بنت 6 سنین، شادی کی اور وہ 6 سال کی تھیں، وہ بنا بیا رخصتی کی، وهي بنت 9 سنین، اور وہ 9 سال کی تھیں۔ شام نے کہا وہ بھی تو انا کانت عنده 9 سنین، اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس 9 سال رہیں۔ چلیں یہ والا مسئلہ بھی بڑا ہے نا، حضرت عائشہ کی ایج چھوٹی تھی جناب، اس کو اچھالا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ مذہب پہ اعتراضات کرتے ہیں، اچھا ان کو وہ چند چیزیں انہوں نے ڈھونڈی ہوئی ہیں جنہیں کے اوپر وہ جناب نہ پہنچ جاؤں کہ اعتراض پہنچ جاؤں کہ، تو وہ ان کو بس نا جہاں پہ اور باتیں وہاں پہ ایک یہ بھی بات ملی ہوئی ہے۔ آج کل اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی پیغمبر نے یہ کیا وہ کیا، اگرچہ اس کی بہت سی جو معقول ہیں وہ توجیحات بھی کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اسی کو بار بار جو ہے نا وہ ریوائز کرتے ہیں۔ چلیں بابن السلطان ولی، سلطان بھی ولی ہے، بقول نبی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا زوجنا، کہا ہم نے
اس کا نکاح تجھ سے کر دیا، زوجنا کا ہم نے نکاح کر دیا تیرا، ہاں اس سے بما معاک من القرآن، اس کی وجہ سے جو تیرے پاس قرآن مجید ہے۔ پڑھیں جی۔ اب اس کا ولی نہیں تھا نا اس واقعہ میں، تو الگ نبی ولی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا ولی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ اس کی ولی ہے، ولایت گورنمنٹ کو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب اس میں ایک اور چیز میرے دماغ میں آ گئی ہے، چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ نکاح جو ہے نا، یہ ایک فطرتی یعنی انسان کی ضرورت ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جناب نا وہ یہ، اور ان کا بیسک حق بھی ہے۔ اور بھئی روٹی کھانا پانی پینا آپ کا بیسک حق ہے یا کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے بھی آپ کیوں روٹی مانگ رہے ہو؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے نکاح کرنا ہے یا نکاح کرتا ہے، یا لڑکی کہتی ہے میرا نکاح کر دو، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ماں باپ احسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگر وہ احسان کر رہے ہیں اگر چاہیں تو پھر وہ ماں باپ کدھر سے آ گئے ہیں؟ وہ اگر کوئی بندہ کسی سے مطلب یہ رائٹ چھینتا ہے تو وہ ان کو خود سوچنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یا تو ولی نہیں ہے، یا جو ولی ہے وہ ولایت کے قابل ہی نہیں ہے، اور جو ریاست ہے، ریاست سے مراد ہوتے ہیں گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے مختلف اداروں کو جو لوگ رن کر رہے ہیں، اور معاشرتی جو مختلف جو فنکشن ہے جو وہ پرفارم کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ یا پھر ابھی عورت ولی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے پاس جائے گی، گورنمنٹ یعنی اپنے اس حق کے لیے، نکاح والے حق کے لیے بھی گورنمنٹ سے رجوع کرے گی نا۔ اچھا، گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عموماً لوگوں کے مسئلے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ ان کو یا تو اپنے پیٹ سے مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے ان کو، یا جہاں سے مفاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مسئلے مسائل کو سنتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ آج کل اس دور میں یہ ہم لگے ہوئے ہیں بھی کرسی کس نے لینی ہے، کس کے پاس کیسے برقرار رکھنی ہے، تو اسی میں سازشوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور سنجیدہ ہو کہ ہم لوگوں کے مسئلے نہیں دیکھتے۔ جہاں تک میں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری عقل جو ہے نا وہ ناقص ہو، اور لیکن جو عموماً مجھے چیزیں سمجھ آئی ہیں، کیا ہو رہا ہوتا ہے، بس اور کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ عوام الناس جن مسئلوں کے لیے وہ ادارے بنائے گئے اور افراد کو بٹھایا گیا، جب ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اپنی دار روٹی چلانے اور کرپشن کرنے اور پیسے بنانے، اپنا پیٹ بھرنے، اپنے خاندان کنبے قبیلے پالنے، اس کی طرف توجہ ہے۔ ابھی ایک شخص ہے، ابھی وہ کیا کرے، ایک عورت ہے، فرض کیا اس کا نکاح کا مسئلہ ہے، اس کا ولی نہیں ہے یا ولی ہے، کیا کرے وہ، کدھر جائے وہ؟ تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ محلے میں یا اس معاشرے میں یا جس گاؤں میں یا جہاں ٹاؤن میں وہ رہ رہی ہے، وہاں پہ کوئی جو بڑا بندہ ہے نا، سمجھدار ہے، کوئی ڈیرے دار جس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، تو ایسے بھی رجوع کر کے اور وہ لوگ بھی بیٹھ کے اگر نکاح کر دیں گواہ بنا کر، تو وہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ میرے ذہن میں بات اس لیے آئی ہے کہ یہاں پہ ایسے ہی ایک عورت تھی، تو اس کا نکاح جو ہے ولی، اس کے بھائی صاحب 2 بھائی تھے، وہ ولی تھے اور کوئی اس کا نہیں تھا، ٹھیک۔ عمر کتنی ہے؟ 25-30 سال کے قریب ہوگی اس کی، خامد اس کا فوت ہو گیا۔ اب آگے نکاح کرنا تھا، وہ جو ہے نا سسر کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، اور جو اس کے جو باقی کیا لگے، بہنوئی لگے نا، اور مطلب خامد کے جو دیور لگے، دیور بہنوئی کہہ رہا ہوں، دیور، ان کے ساتھ وہ بھی نوجوان ہے، وہ رہ رہی تھی۔ اچھا، اب وہ مذہبی تھے چونکہ، لیکن اگر عام معاشرے میں ایسے اگر کوئی عورت رہتی ہے تو بھائی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
اچھا اب انہوں نے یہ کہا ان کے بھائیوں کو کہ یار اس کا نکاح کر دو اس کے دیوروں میں سے کسی کے ساتھ. کہتے نہیں جی آپ ایسا کرو 2 لاکھ روپیہ دو پھر ہم کر کے دیتے ہیں. لو. اور بھائی کیا کرتے تھے؟ چرس پینے والے، چرسی. کہتے ہیں ہم نے نہیں کر کے دینا، جاؤ جو مرضی کر لو، نہیں تو پیسے دو ہم پھر کر کے دیں گے. ابھی سال ہو گیا ہے وہ ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا وہ جو لوگ ہیں بڑے ان سے کہا گیا بھی آپ کہتے نہیں نہیں ہوتا ہی نہیں ہے گا، ایسے نہیں ہوتا، ولی ہوگا تو پھر ہوگا. بھائی دماغ استعمال کر لو. کوئی ولی بنایا گیا وہ کسی مسلط کی وجہ سے بنایا گیا، اور اگر کہیں مسلط فوت ہو رہی ہے تو وہ ولی کو نکال دو ادھر سے. ٹھیک ہے، وہ مسالے کا چیپٹر بھی آپ پڑھ لو اور سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی، انسان یہ قوانین بنائے گئے انسان کی سیفٹی کے لیے، اور اگر ان قوانین کو فالو کرنے میں انسان کی سیفٹی متاثر ہوتی ہے وہاں پہ ان قوانین کو شریعت خود ہی سائڈ پہ کر دیتی ہے. کہتی ہے یہاں پہ کتا کھا لو، خنزیر کھا لو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں کھائے گا اور چیز بھی نہیں ملے گی، انسان مر جائے گا. ابھی وہ ولی نہیں آ رہے، اور ادھر سے جناب جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ ولی ہوگا تو پھر ادھر مذہب میں. اچھا انہوں نے مجھ سے بات کی، میں کہا لاؤ میں کر دیتا ہوں. وہ بڑے خوش ہو گئے. ہاں انہوں نے کہا جی پولیس پکڑ لے گی، فلانا پکڑ لے گا، یہ وہ. میں کہا چلو ٹھیک ہے، میں کہا میں کر دیتا ہوں. جو پکڑنے آئے نا اس کو میرا ایڈریس دے دینا، اس کو بولو مینو آن کے پھاڑ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ انہوں نے 12 بجے بات کی مجھ سے. میں نے کہا یار یہ کوئی ایشو نہیں، میں کہا میں کر دیتا ہوں. کون کہتا ہے؟ اچھا بھی وہ فلاں کہتے ہیں، وہ جو بڑے وہ کہتے ہیں. میں کہا آپ ان کو چھوڑ دیں، میں کر دوں گا. میں کوئی مسئلہ بنے گا آپ نے مجھے آگے کر دینا، اس نے کیا تو میں گل ختم. اللہ اللہ خیر سلامت جاؤ. وہ محنت مزدوری کرنے والے بیچارے غریب، اور انہوں نے اسی دن فنکشن ارینج کیا کہ کہیں یہ نہ یہ پھر ہی نہ جائے. ٹھیک ہے، عصر کے وقت پھر آ گئے. کہتے آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا تھا پریشانی نہ، میں آرام سے کر رہے. کہتے نہیں شام کو آج کریں گے، ہم نے سب کو فون کر دیا. ٹھیک ہے، شام کے بعد پھر مجھے فون آئی جا رہے ہیں، ہاں جی آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا یار میں آپ کو کیسے، کہتے ہیں ہم لینے آ جائیں. میں آیا جی، میں گیا جا کے کر دیا. بہت زیادہ خوش ہوئے وہ. کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ کوئی بندہ حل ہی نہیں کر رہا تھا، ہم بڑے پریشان سے. ادھر سے وہ 2-4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ لاتباں وہ نہیں پڑھاندے پہ، وہ لڑکی کے جو بھائی ہیں، اور ادھر بھی کوئی بندہ نہیں مان رہا تھا. آپ نے تمہارا مسئلہ بڑھا جناب. اب اس میں یہ دیکھیں اگر میں نے کوئی یہ کام کیا ہے، اب آپ اپنا دماغ استعمال کریں کہ میں نے صحیح کیا یہ غلط کیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا میرے شاگرد یہاں پہ بیٹھ کے بے استاد کہہ رہا ہے چلو جی. آپ ویسے بھی آپ غور و فکر آپ کر کے نا، اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور یہ جو عمل ہے یہ صحیح ہے یا کہ غلط ہے. سمجھ آئیے بات. یہ میں نے کہا چلو میں ضمن میں باتیں ہیں نا، کیونکہ اس طرح کی باتیں اگر ہم ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو یہ صرف ترجمہ پڑھ لیا جلدی سے، بابن ترجمہ، تو پھر انسان کی جو سوچ ہے، یا کل کو جو آپ نے مسئلے مسائل فیس کرنے ہیں یا کوئی آپ کے سامنے مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ کا دماغ ادھر بند ہو جاتا ہے، ورق ہی نہیں کرتا. حالانکہ سمپل سی کوئی نہ کوئی جو چیز ہوتی ہے اس کی توجیہ ہوتی ہے، سمپل سا مسئلہ ہوتا ہے. سمجھ آئیے. آج وہی حدیث ہے، انصار ابن شاد قال جاءت امرأة الى رسول الله فقالت اني وهبت من نفسي فقامت طويلا، لمبا عرصہ کھڑی رہی. فقال رجل زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة، اگر آپ کو ضرورت نہیں میری شادی کا. آپ نے کہا لندہ کا من شيء تسقوا، قال ما عندي الا ازار، میری تو ہوتی ہے یہ بات. آپ نے کہا ان آتيتها اياه جلست لا ازار لك، اگر تو اس کو دے دے گا تو بیٹھ جائے گا، تیرے لیے دھوتی نہیں ہوگی، ازار نہیں ہوگا تیرا. فالتا مس شیئن، کوئی چیز ڈھونڈ. اس نے کہا ما جد شیئن، میں کچھ نہیں پتا. آپ نے کہا التمس ولو خاتم من حدید فلم یجد، اس نے نہ بھائی. فقال ما کا من القرآن شیئن، قال نام سورۃ کذا و سورۃ کذا لسور، چند صورتوں کا نام لیا، سماہا جس کا اس نے نام لیا، نام بتایا. آپ نے کہا زوجناک بما ما کا من القرآن، چلیں. لا ينكح الاب وغيره البکر وصیبہ الا برضاها، باپ اور اس کے علاوہ کوئی اور کماری اور شوہر دیدہ کا نکاح نہیں کرے گا مگر اس کی رضا کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ اگر لڑکی راضی ہے تو پھر نکاح ہو سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جناب میں ابا ماں تو
یا میں دادا ہاں یا میں بھرا ہاں، جہاں پہ میرا دل چاہے اور میں دیکھوں میرے مفاد ہیں، جیسے عموماً ہم معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، تو لڑکی کو وہاں ٹھڈا مار کے ادھر کو چلا دو، یہ ایسا نہیں ہے۔ لڑکی راضی ہے تو رضا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آگے۔ اور اگر لڑکی انکار کر دے کہ میں ادھر راضی نہیں، میں نے نہیں کروانا، تو پھر آپ نے بھائی ادھر نکاح نہیں کر سکتے اس کا۔ چلیں اب انہوں نے نا مختلف صورتیں لکھی ہوئی ہیں، بھائی آپ خود دیکھ لینا۔ پھر یہ نا نمبر 4 میں یہ باب کے اندر ہے، باپ اور اس کے علاوہ کماری اور شوہر دیدہ کا۔ کہتا ہے باپ نکاح کراتا ہے کماری کا، یہ باپ نکاح کراتا ہے شوہر دیدہ کا، یہ باپ کے علاوہ کیوں نکاح کراتا ہے کماری کا، یہ باپ کے علاوہ کیوں نکاح کراتا ہے شوہر دیدہ کا۔ تو اس میں مختلف جو ہے نا اہل علم کا اختلاف ہے، یہ ادھر لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لینا اس کو۔ عن ابی سلمہ ان ابا ہریرہ حدثهم ان النبی قال، اللہ کے نبی نے کہا لا تنکح الاییم حتی تستامر، شوہر دیدہ کا نکاح نہیں کروایا جائے گا حتی تستامر، یہاں تک کہ اسے مشورہ لیا جائے گا۔ ولا تنکح البکر، اور کماری سے نکاح نہیں کیا جائے گا حتی تستاذن، یہاں تک کہ اس سے واضح اجازت دی جائے گی۔ شوہر دیدہ خود بولے ہاں آپ میرا کر دو تو پھر ہے، اور کماری اجازت دے تو پھر ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وکیف اذنها، اس کی اجازت کیسے ہوتی ہے؟ قال ان تسکت، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی اجازت ہے۔ چلیں یہ ماضی میں ہوتا تھا بھائی، یہ ماضی میں یہ لڑکی جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی ہے۔ آج کل کیونکہ آپ نے ہر چیز میں شعور دے دی ہے، پھر تعلیم دے دی ہے، پھر آپ نے بتا دی ہے۔ اب جو لڑکی ہوتی ہے وہ بھی آج کل جو ہے نا ہر چیز میں وہ رائے رکھتی ہے، رائے دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی واضح طور پہ اس سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ اب یہ نہیں کہ ابے نے کہا جی میں تیرا نکاح وہ فلانے چاچے پھیکے نہ کر دے وہاں، وہ غصے نہ چپ کر گیا، آپ نے کہا اذنها ان تسکت، چلو جی بعد چاچے پھیکے تو سر پاڑ کے نس گئی ہو گئے۔ عن ابی عمرو مولا عائشہ عن عائشہ عنہا قالت یا رسول اللہ ان البکر تستحیی، بے شک کماری شرماتی ہے۔ آپ نے کہا رضاها صمتها، اس کی جو رضا ہے وہ اس کی خاموشی ہے۔ چلیں اصل میں کلچر ہوتا ہے نا، گھروں کے کلچر ہوتے ہیں نا، بعض کلچر ہیں وہ بڑے باؤنڈ ہیں، یا مطلب وہاں پہ بعض چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، بہت سخت ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہاں کا تو چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک لڑکی باہر آتی جاتی ہے، وہ پڑھتی ہے اداروں میں، تو پھر اور چیزوں میں آپ مشورے لیتے ہو، یہ نکاح زندگی بھر کا پھر بھائی یہ مسئلہ ہے، تو اس میں آپ آئے اس سے مشورہ نہیں لیں گے، اور لینا چاہیے نا۔ ہاں جی اذا زوج ابنته وهي قاریۃ فنکاح مردود، مجھے یہاں آپ کو منوانے کے لیے بھی بول کے کہنا پڑتا ہے، اور پھر آپ جی کہتے ہو بڑے اوکھے جو ہو کے۔ اذا زوج ابنته، جب کوئی اپنی بیٹے کی شادی کرے، وهي قاریۃ، اس حال میں کہ اس کو ناپسند ہو، تو اس کا جو نکاح مردود رد کیا ہوا ہے۔ ان خنساء بنت خزام الانصاریہ تھا ان اباها زوجها، اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی خنسا کی، وهي سیب، اور وہ شوہر دیدہ تھی، فقاریہ ذالک، اس نے ناپسند کیا، فاتت رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس آگے، فردا نکاح، آپ نے اس کا نکاح رد کر دیا۔ ہاں چلیں جی آگے ایک اور حدیث رہتی ہے۔ عن القاسم بن محمد حدث ان عبد الرحمن بن یزید ومجمع بن یزید حدث ان رجلا یدعى خزاما انکح ابنۃ له نحوه، ایک اور سند سے یہ حدیث ہے کہ دو لوگوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی جس کو خزام کہا جاتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، نہ وہ آگے ساری حدیث ایسے ہی بیان کی۔ باب تزویج الیتیمۃ، یتیم بچے کی شادی کرنے کا بیان، لقولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا، تو یتیم باپ نہیں ہے نا، کوئی اور ہے تو اس کی شادی وہ کر دے۔ اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کرو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ، اور جب کوئی ولی سے کہے زوجنی فلانا تھا، تو میری شادی یا میرا نکاح فلاں سے کر دے، فَمَاكُسَ سَاعَةً، پھر وہ کچھ عرصہ ٹھہرے، غور و فکر کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں، ضمن میں کوئی اور بات، او قال، یا اس نے کہا ماں کہ تیرے پاس کیا ہے، تو اس نے کہا مایا کذا کذا، میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ جو بھی حساب کتاب ہے۔
او لابسا سما او لابسا یا دونوں ٹھہرے سما کالا پھر اس نے کیا دیا زبئی تو کہا میں نے تیرا نکاح سے کر دیا فہو جائز تو یہ جائز ہے فی سال عن النبی مطلب یہ کہ نکاح کی بات ہوئی ضمن میں کوئی اور بات ہوگی اور بعد میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نکاح کر دیا تو وہ یہ صورت ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح کی بات ہوئی درمیان میں کوئی اور بات ہوئی دوبارہ پھر نئے سرے سے پھر جو ہے نا وہ معاملہ ہوگا تو پھر ایجاب و قبول ہوگا. جب اس نے پہلے کہہ دیا التجا کی ہے درخواست کی ہے کہ بھئی میرا نکاح کر دو تو اسی کے مطابق اس نے بعد میں جواب دے دیا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. چلیں یہی ہے نا وہی ترجمہ تو یہ نمبر 3 میں لکھا ہوا معقودۃ لمسألۃ حل یقوم الالتماس مقام القبول فیسیر ساری بات آگے لکھی ہوئی. چلیں حضرت عائشہ سے سوال کیا اور عروہ نے کہا یا امت اے امی جان بین خفتم لا تفسدوا فی الیتامى اذا ما ملکت ایمانکم قالت عائشہ نے کہا یا ابن اختی اے میرے بھتیجے هذه الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا یہ یتیم بچی اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی ہے فیرغب فی جمالها ومالها وہ رغبت رکھتا اس کی خوبصورتی اور اس کے مال میں وہ یرید ان ينتقص من صداقها اور ارادہ رکھتا کہ اس کے مہر میں سے کم کر دے فنهوا عن نکاحهن ان کو روک دیا گیا ان کے نکاح سے لا یقصدوا لهن فی اکمال صداقی مگر یہ کہ وہ ان کے لیے انصاف کریں مہر کو پورا کرنے میں وہ امروا بنکاح من سواهن من النساء اور ان کو حکم دیا گیا ان سے نکاح کرنے کا جو ان کے علاوہ ہیں اور دیگر عورتیں ان میں سے. عائشہ نے کہا استفتناس رسول اللہ یہ بات کئی دفعہ پیچھے پڑی ہے میں وضاحت کر چکا ہوں اب ایک ایک چیز کو دوبارہ پھر بار بار بولوں تفسیر اس میں لگا رہا ہوں میں اور پانی مدانی پا کے لگا رہا ہوں ایک ایک حدیث بار بار آ رہی اس کو بار بار وہی گھوٹا لگاتا رہا ہوں ہماری کتاب پھر رہ جائے گی. فانزل اللہ لهم فی هذه الآیۃ ان الیتیمۃ اذا کان ذات مال و جمال راغب فی نکاحها یتیم جب خوبصورتی اور مال والی ہوتی ہے تو لوگ رغبت رکھتے ہیں اس کے نکاح میں ونسب یا نسب میں وصداق اور مہر میں واذا کان مرغوبا عنها اور جب اس سے نفرت برتی جاتی ہے فی قلت المال مال کے کم ہونے کی وجہ سے رغبت نہیں ہوتی راغبان کا مطلب ہوتا ہے اراض کرنا نفرت برتنا اور فی قلت المال با لکھا ہوا جمالی ترک ہوا واخذوا غیرها من النساء دیگر عورتیں لے لیتے ہیں. ایسا نے کہا فکما یترکونها حين يرغبون عنها جیسا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ یتیم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ اس سے اراض کرتے ہیں بے رغبتی برتتے ہیں فلیس لهم ان کے لیے جائز نہیں ہے این کی ہو کہ ان سے نکاح کریں اذا رغبوا فيها جب ان میں رغبت رکھیں الا يقسطوا لها مگر یہ کہ وہ انصاف کریں اس کے لیے ويؤتوا حق الاوفى من الصداق اور مہر میں سے پورا پورا حق اس کو دے دیں. ٹائم ہو گیا چلیں.